یا علی مدد اللهم صل علی محمد المصطفى وآل محمد المصطفى الى القیامہ. رے تو ہی میرا سچا سائیاں یوں جی تو ہی مہندی ماہ رنگ ہے اے بھائی مہندی ماہ رنگ ہے جانے سارا جاگر بھائی جانے سارا جگ آپ پساوے پتھر تلے بھائی آپ پساوے پتھر تلے تو لاگے نوشا کے پاگر بھائی تو لاگے نوشا کے پگ. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. ستوینی کے اندر ایک مثال دیتے ہیں کہ جو مہندی ہے وہ گرین کلر کی ہوتی ہے، پتے ہیں، اس کو سکھا کے پاؤڈر بناتے ہیں اور اس میں پانی ڈال کے تھوڑی دیر کے بعد دلہا کے پاؤں پہ لگاتے ہیں، دلہن لگاتی ہے. سارا جگ جانتا ہے کہ مہندی کے اندر رنگ ہے، مگر جب تک کہ اس کو پیسا نہ جائے، پاؤڈر نہ بنایا جائے، تب تک وہ رنگ نہیں نکلتا. یعنی اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اگر نوشا کہتے ہیں دلہا کو، جب یہ شادی ہوتی ہے تو شادی کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ فگر ہے وہ دلہا کی ہے. یہاں دلہا سے مطلب ہمارا مولا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری روح شادی کرتی ہے. شادی کہتے ہیں خوشی کو، اور یہ خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ یونین ہوتی ہے. یہی جو یونین ہے ہمیں اپنی عبادت کے اندر خدا کی یونین کے ساتھ ہمارا ایم بنتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، اور وہ خاص کر کے جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں ان کی ایک ہی مرضی ہوتی ہے، ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اس کی جو روح ہے وہ خدا تعالیٰ کے نور کے ساتھ مل جائے. ہم اپنے مذہب کے اندر اس کو اصل میں واصل کہتے ہیں، صوفی لوگ اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں. مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے، مذہب ہم کو اس بات کے لیے اویکننگ دیتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، ہماری اصل کیا ہے. ماں کے پیٹ سے ہم آئے ضرور، لیکن ہماری ماں ہماری اصل نہیں، کیونکہ جو بدن ہے وہ ایک کنٹینر ہے. اس کنٹینر کے اندر ہماری آتما ہے، ہمارا روح ہے، اور یہ جو روح ہے وہ خدا تعالیٰ کے پاس واپس جانی چاہیے. جب کوئی شخص گزر جاتا ہے تو اسلام کے اندر گزرنے والے کی جب خبر سنتے ہیں تو پہلی چیز منہ میں سے یہ نکلتی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم خدا کے لیے ہیں
اور واپس ہم کو خدا میں جانا ہے. مٹی کا یہ بدن ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں اور ہماری جو روح ہے وہ بدن میں سے نکل کے اگر اس روح کے لیے ہم نے اچھی طرح سے عبادت بندگی اور محنت کی ہو تو وہ اڑ جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کے نور میں مل جاتی ہے. اس سے بڑا درجہ اور کوئی نہیں. لیکن اگر ہم نے اپنی روح کے اوپر بوجھ اور وزن ڈالا ہوا ہے، جیسا کہ ایک برڈ ہے، ایک پنچھی ہے، ہم اس کی طاقت سے زیادہ اس کو کوئی پتھر سے باندھ دیں تو وہ اڑ نہیں سکتا، یا ہم کسی پنچھی کے پانکھ کاٹ ڈالیں تو وہ اڑ نہیں سکتا. ہماری جو آتما ہے، ہماری جو روح ہے، وہ خدا تعالیٰ کے نور میں سے نکلی ہوئی ہے. مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ روح جو ہے وہ یعنی کہ کریٹ کی گئی ہے، لیکن پھر وہ روح کبھی مرتی نہیں. آتما امر ہے، ایٹرنل ہے. خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے، اس کی صفتوں میں سے، یعنی خدا کیا کیا کرتا ہے اس کا جو ایڈجیکٹو ہے اس کو ہم ایٹریبیوٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ خدا رحم کرتا ہے تو خدا کا نام ہے رحیم. خدا بخشش دیتا ہے تو اس کا ایٹریبیوٹ ہے وہاب. خدا ہم کو پالتا ہے، روزی رزق دیتا ہے تو اس کا ایٹریبیوٹ ہے رب. خدا نے کریٹ کیا ہمیں، ہماری اتپتی ہوئی تو اس کے لیے خدا کا نام ہے خالق، یعنی دی کریٹر. مگر ہماری روح کو پیدا کرنے والا جو ہے، جس نے روح بنائی، وہ نام ہے باری، الباری، روح کا پیدا کرنے والا. تو خدا تعالیٰ نے اپنی نورانی حالت میں سے ایک سپارک الگ کی. جیسے کہ آپ آگ جلاؤ، لکڑی کولسے کی آگ جلاؤ، اس میں سے سپارک نکلتی ہے. یہ جو آگ کی سپارکس ہوتی ہیں، اس کو پکڑ کے ہم کوئی دوسری آگ نہیں جلا سکتے، کیونکہ وہ جب یہ آگ میں سے نکلتی ہے تو تھوڑے اوپر جا کے وہ خاک ہو جاتی ہے، اس کا اینڈ آ جاتا ہے، وہ ٹیمپریری چیز ہے. ہماری روح ایسی ہی ہے، آگ میں سے، خدا کے نور میں سے نکلی ہے. یعنی آگ میں جس طرح سے سپارک نکلتی ہے، ایسا خدا نے اپنے نور میں سے ہماری روح کو پیدا کیا. لیکن وہ دنیا کی جو سپارک ہے وہ ٹیمپریری ہے، مگر یہ روح ہے وہ ایٹرنل ہے. پھر اس کو موت نہیں ہوتی، لیکن یہ روح واپس خدا کے نور میں مل جاتی ہے تو وہ ایٹرنل ہو ہی گئی. جب تک کہ روح خدا کے نور میں نہیں ملتی تب تک اس روح کو گھومنا پڑتا ہے، پھرتی رہتی ہے. اور ہم اپنی ایک زندگی نہیں، بہت سی زندگیاں پسار کرنے کے بعد اگر ہم نے اپنی روح کو اصل تک جانے کے لیے کوشش نہ کی تو اس کی سزا ہمارے جیب کو بھگتنی پڑتی ہے. روح کو سزا نہیں ہوتی، کیونکہ روح ہے وہ پاک چیز ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کی پنشمنٹ ہمارے جیب کو ملتی ہے. یہاں میں تھوڑا سمجھا دوں کہ روح میں اور جیب میں، آتما اور جیب میں کیا فرق ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ حیوات الدنیا کا ذکر کیا ہے، یعنی تمہاری دنیا کی زندگی. یہ جو قوت حیات ہے، زندگی، وہ جیو کے ساتھ ہے، جس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو اس کا ہوتا ہے لائف فورس، فورس آف لائف. یہ جو لائف ہے، جیو، یہ بہت سی چیزوں میں ہے. گھاس کا جو تنکا ہے اس کے اندر جیو ہے، اس لیے وہ ہرا ہے. اگر جیو نکل جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے. درختوں میں، پلانٹس میں جیو ہے، کیڑے مکوڑوں میں جیو ہے،
اور آج تو ہم مائکروسکوپ سے بیکٹیریا دیکھ سکتے ہیں. بیکٹیریا میں بھی جیو ہے جو سب سے نیچا پرانی ہے. کیڑے مکوڑے کے بیکٹیریا کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سے انسیکٹس ہیں، وہ اتنے باریک ہیں کہ ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. ان میں سب میں جیو ہے. یہاں تک کہ ہمارے پیر کہتے ہیں کہ پتھر میں بھی جیو ہے، مگر یہ پتھر جو پہاڑوں میں ہے یہ نہیں، یہ تو لاوا ہے جو زمین کے اندر سے نکلا ہے. سمندر کے اندر وائٹ کلر کی راک ہوتی ہے جس کو ریف کہتے ہیں، اور یہ ریف کورل سے بنی ہوتی ہے. کورل جو ہوتا ہے CORAL یہ بڑھتا رہتا ہے کیونکہ اس میں جیو ہے. یہ بیکٹیریل جیو جو پانی کے اندر ہے یہ وائٹ کلر کا لائن کی طرح کا پتھر ہے. وہ کسی چھری سے بھی توڑا نہیں جا سکتا، اس کو ہتھوڑا چاہیے. لیکن پھر بھی وہ یہ ماؤنٹینس پتھر سے سافٹ ہوتا ہے. یہ جو کورل ہے یہ ایک قسم کا جیو ہے جو ملتے 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 اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور ایک پہاڑ کی شکل لے لیتے ہیں. پتھر میں بھی جیو ہے، گھاس میں جیو ہے، درختوں میں جیو ہے، ونسپتی یعنی ویجیٹیشن میں جیو ہے. پھر یہ بڑھتے بڑھتے جانوروں میں آتا ہے اور جانوروں سے اسی طرح سے ارتقائی منزلیں یعنی ایوولوشن کی منزلیں طے کر کے پھر ایک انسان بنتا ہے. خدا نے انسان کو ایوالو کیا ہے. ہماری وہ پرانی چیزیں جو ہم بچپن میں سنتے آئے اور عام طور پہ عام مسلمانوں کے لٹریچر کے اندر ایسا ہے کہ خدا نے ایک مٹی کا پتلا بنایا اور پھونک ماری، وہ جیتا ہو گیا، یہ حضرت آدم تھے. یہ بات نہیں ہے. پرانے زمانوں کے اندر اتنا علم نہیں تھا اور میجورٹی جو لوگ تھے وہ بیچارے عقل والے نہیں تھے، علم والے نہیں تھے. اب ان کو یہ چیز نہیں سمجھائی جا سکتی کہ جو ایوولوشن ہے وہ کیا ہے. تو عام لوگوں نے، علماء نے قرآن شریف کی اس بات کو حقیقت کو نہیں سمجھا، تو انہوں نے یہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے کہا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنایا اور پھونک مار کے اس کو زندہ کیا. خدا قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کو پتلا بنانے کی بھی ضرورت نہیں. خدا تو محض ایسا کہہ دے گے کہ ہو جا تو وہ پتلا خود بخود ہو جائے گا. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. اس کی حقیقت کا اشارہ قرآن شریف میں ماں کے پیٹ کی طرف کیا ہے. ماں کا جو ووم ہے اس کے اندر ایک بہت چھوٹا سا کیڑا جنتو بڑھتا ہے، ایوالو ہوتا ہے، اور اس کی وہ شکلیں بدلتی رہتی ہیں. وہ پہلے ایسی حالت میں آتا ہے کہ ایک مچھی کی طرح ہوتا ہے جس کی پیچھے ٹیل ہوتی ہے. مچھی کے بعد اس کے پھر تھوڑے سے پاؤں نکلتے ہیں تو ہم کو وہ ڈیڑکے کی طرح، مینڈک کی طرح یعنی انگلش میں فراگ کہتے ہیں، ایسا نظر آتا ہے. کبھی کبھی ہم کو وہ ایک کچھوے کی طرح نظر آتا ہے. پھر وہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے. شروع میں اس کی چھوٹی سی ٹیل بھی ہوتی ہے جو بعد گر جاتی ہے. 2-3 مہینے کے بعد ٹیل مٹ جاتی ہے لیکن ٹیل کا نشان رہ گیا. یہ جو ایوولوشن کی تھیوری جو ماں کے پیٹ کے اندر ڈفرینٹ روپ لیتی ہے وہ اندر بھی ہے باہر بھی ہے. پھر صدر دن نے جو 10 اوتار لکھے اس کی حقیقت ایسی ہی ہے کہ مچھی کا روپ تھا، کاشوے کا روپ تھا، اس کے بعد جنگل کے ایک جانور کا غرا کا روپ ہوا، ایک لائن کی طرح ہو گیا کہ بدن چھوٹا اور منہ بڑا. بعد میں ایوالو اور ہوا، آگے بڑھا تو وہ بندر کی طرح بن گیا. جب وہ بندر کی اسٹیج میں آتا ہے تو اس وقت اس کی چھوٹی سی پوچھڑی ہوتی ہے جو بعد میں اور جب آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ پوچھڑی نکل جاتی ہے اور بندر کے بعد پھر آہستہ سے وہ انسان بنتا ہے. یہ سارے پروسیس کو ماں کے پیٹ میں
15 سے 16 ویک لگتے ہیں، تب تک انسان کا برین بڑھتا جاتا ہے. برین کا جو سبسٹنس ہے، برین کا جو ماس ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. برین جب بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس وقت ہارٹ بھی ہوتا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہوتا ہے. لیکن سب سے آخر میں برین ڈیولپ ہوتا ہے. باقی سارا بدن بن چکا ہوتا ہے، ناخن تک اس کی انگلیاں، اس کے بال، اس کی آنکھوں کی لیشز، ہر چیز کمپلیٹ ہوتی ہے. لیکن برین جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا، جو لگ بھگ 15-16 اٹھواڑیے میں ہوتا ہے، تو اس وقت برین کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اس کے برین کے اندر جو عقل کی جگہ ہے، وہاں انسان کو خدا روح اتارتا ہے. اس کے اندر روح داخل ہوتی ہے. اس وقت جب روح داخل ہوتی ہے برین میں تو انسان کا ہارٹ بیٹ شروع ہوتا ہے. اور ماں کو پتہ لگتا ہے کہ میرے بچے کے پیٹ میں ہارٹ چلنا شروع ہو گیا. ہارٹ کا چلنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ باڈیلی فزیکلی کمپلیٹ ہو گیا. جیو جو ہے وہ ہارٹ میں رہتا ہے، اور جو آتما ہے، ہم جس کو سول کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، وہ انسان کے برین کے اندر، جہاں عقل ہوتی ہے، انٹیلیجنس ہے، وہاں روح کا رہٹھان ہے. اب بچہ اتنا چھوٹا کمپلیٹ ہو گیا ہے، روح بھی داخل ہو گئی، ہارٹ بھی شروع ہو گیا، اس کی نس و ناڑیوں میں بلڈ دوڑتا ہے، لیکن چھوٹا بہت ہوتا ہے. باہر کے ایٹماسفیئر میں وہ رہ نہیں سکتا. خدا اس کو اس لائق بناتا ہے. وہ 5 مہینے 20-21 ویکس اور اس کو نکالنے پڑتے ہیں تاکہ وہ سائز میں بڑا ہو جائے، اور اس کے بدن کی جو ہیٹ ہے، گرمی جو ہے، وہ اتنی ہو جائے کہ جب وہ پیدا ہوئے، دنیا کے اندر باہر آوے، تو دنیا کی ایٹماسفیئر کے اندر وہ اس لائق ہوئے کہ جی سکے. 9 مہینے کے بعد خدا تعالیٰ اس کو دنیا میں لاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو آج سائنس معلوم کر رہی ہے، سائنسدانوں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ سب کچھ سمجھتا ہے. وہ ماں کی خوشی، ماں کا دکھ، ماں کا غم سب محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے. اگر ماں باتیں کرتی ہے تو وہ سنتا ہے. اس کے دماغ کے اندر ہر چیز رجسٹرڈ ہے. اور اس کی پاسٹ لائف جو ہے، جو عام طور پہ ہمارے مسلمان بھائی اس بات کو نہیں مانتے، اور آج کل کے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہماری جماعت کے اندر بھی اس بات کو نہیں مانتے کہ پاسٹ لائف جیسی کوئی چیز تھی. کسی کے نہ ماننے سے جو حقیقت ہے وہ مٹتی نہیں. صرف انسان کی اگنورنس ہے کہ اس کو پتا نہیں، یا وہ نہیں مانتا اس لیے کہ جانتا نہیں. لیکن حقیقت تو حقیقت ہے. اگر ہم دودھ کو لسی کا نام دے دیں تو لسی سفید ہوتی ہے، چھاس. تو دودھ کو چھاس کا نام دینے سے دودھ ہی رہتا ہے. اسی طرح سے روحانی چیزیں، مذہب کی وہ چیزیں کہ جو باطنی طریقے کی ہیں، سب لوگ اس کو ایزیلی سمجھ نہیں سکتے، گراسپ نہیں کر سکتے، تو بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے. قرآن پاک میں بہت جگہ خدا تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ کوئی تمہاری پہلی لائف نہیں ہے. خدا نے بالکل کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ اٹس ناٹ یور فرسٹ لائف. تو اگر یہ فرسٹ لائف نہیں تو فرسٹ لائف کہاں تھی؟ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پہلے پرومس کرتا ہے خدا کو کہ میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا. یہ حقیقت رسول اکرم کی حدیثوں میں پائی جاتی ہے. اور خدا تعالیٰ نے بھی میثاق کا ذکر کیا ہے. میثاق کہتے ہیں پرومس کو، ایگریمنٹ کو. اور ہمارے پیر گنان کے اندر ایک سارا گنان اس بات کے اوپر لکھا ہے، جی نور ماس تونے پیٹ ماہ راکھیا نبی
محمد بند چھڑایا جی. وہاں بھی رسول اکرم نے شفاعت کی ہماری. خدا تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے جب وہ آدمی روحانی عالم میں پہنچتا ہے، لیکن جب تک وہ اس درجے تک آدمی عابد نہیں بنتا تب تک اس کو محمد رسول اللہ کی معرفت خدا کے پاس جانا پڑتا ہے، جس کو ہم پیر کہتے ہیں. رسول اکرم کے زمانے میں جو کافر تھے، مشرکین تھے، وہ لوگ خدا کو مانتے تھے، ناستک نہیں تھے، خدا کو مانتے تھے، مگر خدا کے ساتھ انہوں نے لات و منات اور بت و مورتیوں کا واسطہ لیا تھا. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ایک اور بھی چیز ہے کہ جس کی معرفت ہم خدا تک پہنچے. انہوں نے پتھر کی، لکڑی کی، مٹی کی مورتیوں کو خدا سمجھ کے عبادت کرنی شروع کی، مگر یوں یہ جانتے تھے کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے. جب نبی نے اپنی نبوت ظاہر کی تو انہوں نے خدا سے انکار نہیں کیا، انہوں نے محمد سے انکار کیا کہ ہم تیرے کو محمد رسول نہیں مانتے. اگر خدا تعالیٰ کو جو رسول بھیجنا تھا، نبی بنانا تھا، تو تیرے کو بناتے. ایسے بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے عالم بنی قریش کے اندر پڑے ہیں، ان کو خدا کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن محمد کے ساتھ ان کو دشمنی تھی، اس لیے کہ محمد سے بڑے بڑے بزرگ، چاچے، مامے، تائے بزرگ جو تھے، نانے دادے کی طرح، اس زمانے کے اندر بزرگوں کو خدا تعالیٰ کے درجے تک سمجھتے تھے. تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ تو چھوٹا ہے، تیرے بڑے بڑے بزرگ قوم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، خدا کو اگر نبی بنانا تھا تو تیرے کو بناتے، حالانکہ تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. نبی کریم ظاہر بھانے پڑھے لکھے نہیں تھے. ان کو نبوت کے بعد سائن کرنے کے لیے مولا علی نے سکھایا کہ کس طرح دستخط کیے جائیں. تو میرا کہنا یہ تھا کہ وہ لوگ ملحد نہیں تھے، یعنی کہ خدا تعالیٰ کو نہ ماننے والے ناستک نہیں تھے، خدا کو مانتے تھے. صرف ان کو محمد کے ساتھ دشمنی تھی، اس کے لیے ان کو کافر کہا گیا. کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو انکار کرے، محمد کی نبوت سے انہوں نے انکار کیا. اور مشرکین اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے تھے، مگر یوں خدا کو مانتے تھے. تو وہ لوگ کہ جو شروعات کے اندر مذہب کے اندر آتے ہیں، ان کو بیچ میں، درمیان میں خدا اور ان کے بیچ میں نبی ہونا ضروری ہے. ان کے لیے یہ خدا کا واسطہ دیا جاتا تھا. جب تک کہ کوئی بھی مسلمان محمد رسول اللہ نہیں کہتا اور وہ خالی اتنا کہہ دے لا الہ الا اللہ، لیکن محمد رسول اللہ نہ کہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اسلام میں داخل ہونے کی یہ شرط ہے کہ محمد کو نبی مانے، خدا کا رسول مانے. تو یہ ذریعہ ہے. رسول جو ہے وہ ایک لنک ہے، رسول ذریعہ ہے. رسول کے بغیر ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے. رسول جو ہے وہ ماں کی طرح ہے. ماں ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ بیٹا تیرا باپ یہ ہے. اگر ماں ہی نہیں تو اس کا تو جنم ہی نہیں، اور اگر جنم ہی نہیں تو پھر باپ کون؟ ایمان ہے وہ محمد سے ملتا ہے. بیچ میں پیر جس کو ہم کہتے ہیں، محمد کی نبوت ختم ہو گئی. ہم اسماعیلی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد آخری نبی تھے. رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. خدا کی نعمت جو تھی وہ محمد کے اوپر دین اسلام کے نام سے ختم ہو گئی. یعنی دین اسلام ہے وہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے. خدا نے یہ نعمت دے کے، سب سے بڑی نعمت دے کے، اب اس چیز کو بند کر دیا کہ دنیا میں نبوت کی ضرورت نہیں. لیکن نبی کا نور تو موجود ہے. نبی نہیں،
اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی اب شریعت کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوگا. شریعت قیامت تک چلے گی اور اس کے بعد طریقت ملے گی. طریقت کو پاس کر لینے کے بعد حقیقت ملے گی اور حقیقت کا جو انجام ہے وہ انسان کو خدا کی معرفت سے ملتا ہے. مگر خدا کا تعالیٰ کا جو نور ہے وہ دنیا میں موجود ہے. محمد کا نور بھی موجود ہے. خدا کا نور ہے وہ علی کی صورت میں ہے. محمد کا نور ہے وہ پیر ہے. اس لیے ہم شاہ اور پیر کہتے ہیں، یعنی کہ امام اور پیر، جس کو ہم کلمہ کے اندر اللہ اور رسول کہتے ہیں، وہ شاہ اور پیر ہے. یہ پیر شاہ کا جھاپ ہے. یا علی یا محمد یہ جھاپ ہے، اس کو ہم پیر شاہ کہتے ہیں. تو جھاپ جو ہے اس کے اندر ایک طاقت ہے. خدا تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، جس کو ہم خدا کے نام کہتے ہیں، ان ناموں کی صفتوں کے اندر طاقت ہے، انرجی ہے. ایک آدمی خدا تعالیٰ کا رحم مانگتا ہے، اس کے اوپر گناہ کرنے کے بعد کوئی مصیبت آ گئی تو وہ خدا کا رحم مانگتا ہے، میرے سے غلطی ہو گئی تو رحم کر. تو یا رحیم کی تسبیح نکالو، یا رحیم کا ذکر کرو، خدا کا رحم اترے گا. اگر کوئی آدمی کو اپنی روزی روزگار کے اندر تنگی ہو گئی تو رب کو یاد کرو. روزی رزق دینے والا رازق ہے، لیکن رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب چیزیں دے دے جو جیون گزارنے کے لیے ضروری ہیں. رازق اس کو کہتے ہیں کہ جو روزی دے دے کھانے کے لیے پینے کے لیے. لیکن رب کے اندر کپڑا لتا فرنیچر مکان رہنے کی وہ تمام ضروریات جو ضروری ہیں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، وہ دینے والے کو رب کہتے ہیں. انگلش میں اس کو سسٹینر کہتے ہیں. یہ جو ویدر ہے، گرمی ہے، ٹھنڈی ہے، بارش ہے، خشکی ہے، یہ ویدر بھی رب کی طاقت کے اندر آتا ہے، کیونکہ ویدر بھی ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھنڈی سے ٹھنڈی جگہ میں نارتھ پول کے پاس آدمی رہتے ہیں. گرم سے گرم جگہ جو ایکویٹر کے اوپر ہے، جیسے کہ سینٹرل افریقہ ہے یا سینٹرل بھاگ آف برازیل وغیرہ، ارجنٹینا، ساؤتھ امریکہ کا ہے. ایسی دنیا کے جو گرم ملک ہے، سخت گرم ہے، ایسے گرم کہ 145 ڈگری تک فارن ہائٹ ان کا درجہ پہنچتا ہے. تو یہ گرمی اور سردی، اور پھر ایسے مقام کہ وہاں گرمی بھی نہیں سردی بھی نہیں، بالکل ماڈریٹ کلائمیٹ ہے. یہ تمام چیزیں ربوبیت کے اندر آتی ہیں. ان چیزوں کو سمجھنا خدا تعالیٰ کی سمجھ معرفت کے لیے ضروری ہے. عبادت صرف یہی نہیں کہ آپ محض ذکر کرتے رہو. ذکر کرنا بہت اتم چیز ہے. ذکر جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو سمجھنا بھی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور جس کو حقیقت کہا گیا. ایک دن مولانا امام جعفر صادق ایک سیمینار میں بیٹھے تھے. مولانا امام جعفر صادق کی عادت تھی کہ روز صبح کی نماز کے بعد، عبادت کے بعد بیٹھے رہتے تھے. لوگ آتے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے ملاقات کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے. کبھی کبھی مولا جب بہت آدمی ہو جاتے تھے، بعض دفعہ تو ہزاروں آدمی آیا کرتے تھے، خاص طور پہ جمعے کی دوپہر کے بعد، تو مولا وہاں واعظ بھی کرتے تھے، لوگوں کو سمجھایا بھی کرتے تھے. اسی آدمی کے سوال میں کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا ہم کو بیان کرو، تو مولا نے ایک بہت اچھا ایک سیمیلی دی، یعنی مثال دی. مولا فرمایا کہ گلاب کا ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے، اس کے جو موڑ ہیں کے اندر سے انرجی نکال کے یا ہیٹ نکال کے باہر پلانٹ کو سپلائی کرتے ہیں. مولا فرمایا کہ دوز روٹس اور ایمان، فیتھ، ہمارا جو ایمان ہے وہ اندر چھپا ہوتا ہے ہمارے اندر. لوگوں کو ہمارے ایمان کا پتہ نہیں لگتا، کیونکہ ایمان از ہڈن ان یور چیسٹ. مولا فرماتے ہیں کہ اس کے باہر
جو برانچز اور سٹیمز ہوتے ہیں وہ شریعت کی طرح ہیں، یعنی اس کی برانچز ہیں، اس کے پتے ہیں، یہ لائک شریعت فرسٹ سٹیج ہے۔ اس کو پھر جب موسم آتا ہے، ویدر ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی بڈز نکلتی ہیں، مگر بڈ کے پہلے بلب ہوتے ہیں چھوٹے سے، تسبیح کے دانے جیسا ایک چھوٹا سا بلب نکلتا ہے کہ جو بعد میں جب اس کو زیادہ ٹائم نکل جاتا ہے، گروتھ ہوتی ہے، تو یہ جو بلب ہے یہ بڈ بن جاتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ درجہ جو ہے یہ طریقت کا درجہ ہے۔ اگر ایک کسی بڈ کو آپ کاٹ کے سونگھو، اس میں خوشبو نہیں ہے، ابھی تک اس میں پوری گروتھ نہیں ہوئی۔ یہی بڈ جو ہے جو بلب میں سے نکلی پھر بہت آگے بڑھ جاتی ہے، گروتھ فرسٹ ہوتی ہے، تو پھر وہ گلاب کا پھول بن جاتا ہے۔ یہ جو روز ہے کمپلیٹ ہو گیا، اس کے جو پیٹلز ہیں کیسے سافٹ اور سلکی ہوتے ہیں، دیکھنے سے بھی خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت۔ حقیقت کہتے ہیں فیکٹ کو، حقیقت کہتے ہیں ریالٹی کو، اور اس کو توڑ کے آپ سونگھو تو اس کی جو خوشبو ہے دیٹ از معرفت۔ کتنے اچھے طریقے سے ہم کو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا بیان کیا۔ معرفت کہتے ہیں نالج کو، خدا کی معرفت، خدا کی نالج لاسٹ پوائنٹ ہے کہ جب انسان کو یہ چیز ملتی ہے، جیسے کہ گلاب کے پھول کو سونگھ کے ہم کو اس کی خوشبو سے اتنا اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ہمارے برین کو ایک قسم کی ٹرینکولیٹی ملتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں اس کی خوشبو سے۔ یہ جو فیلنگ ہے ایکسٹیسی، ایکسٹیسی کہتے ہیں ایک چھوٹا سا نشہ کہ آدمی ارد گرد کی چیزیں بھول جاتا ہے۔ یہ خوشی، یہ ٹرینکولیٹی، یہ سیٹسفیکشن، یہ کنٹینٹمنٹ عبادت کرنے کے بعد انسان کو جب معرفت کا درجہ ملتا ہے تب اس کو یہ چیز ملتی ہے۔ عابد انسان جب اس درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو یہ کریونگ ہوتی ہے کہ میرے کو خدا کے ساتھ یونائٹ ہو جانا ہے۔ اس کی نظر میں پھر ایک ہی چیز رہتی ہے کہ خدا کے ساتھ مل جاؤں۔ نبی کریم صلوات اللہ علیہ جب آپ نے وفات پائی تو 3-4 منٹ پہلے حضور کی آنکھیں بند تھیں، آپ کے مکھ مبارک سے نکلا، 3 دفعہ نکلا، الرفاقۃ الاعلی۔ اب میرے کو یونین چاہیے اس کے ساتھ وہ جو سب سے اعلیٰ اونچا ہے، الرفاقۃ الاعلی۔ 3 دفعہ حضور کے مکھ مبارک سے یہ چیز لفظ نکلے اور اس کے بعد آپ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ ہر انسان جو خدا سے محبت کرتا ہے یا جس انسان کو اس بات کی خواہش ہے، ڈیزائر ہے کہ وہ ریالٹی تک پہنچے، اور خدا سے بڑی ریالٹی کوئی نہیں، اس سے بڑا ٹروتھ کچھ نہیں، وہ جو ہے نا وہ الٹیمیٹ ہے، بالکل الٹیمیٹ ہے، ایبسولوٹ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ ہماری روح اس میں سے نکلی ہے اور یہ روح واپس اس میں چلی جائے، اس سے بڑی کوئی ریالٹی نہیں، اس سے بڑا آنند، خوشی کچھ نہیں۔ اس چیز کو پانے کے لیے بہت برس چاہیے۔ ہم کو گلاب کا جو پودا ہے یا کوئی بھی ایسا پلانٹ ہم لگاتے ہیں تو جس دن ہم نے لگایا اسی دن وہ بڑا نہیں ہو جاتا، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ ویدر کی کنڈیشن بھی چاہیے، اگر ویدر برابر نہیں تو اس میں سے وہ چیز نہیں ملتی جو ہمیں چاہیے۔ پیروں نے گنان میں فرمایا رت بنا پھل نہ ہوئے، رت کا مطلب ویدر ہے۔ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہے، برف پڑتی ہے، اس وقت اگر ہم کوئی بیج یا اناج بوئیں تو وہ دوسرے ہی دن اس میں پھل نہیں لگے گا،
اس کو ٹائم لگتا ہے. آپ آمبے کے درخت کو، مینگو کو دیکھو، مینگو کا بیج ڈالو، 12 برس کے بعد پھل لگتا ہے اس کو. خدا کا رستہ ایزی نہیں ہے. اور وہ لوگ کے جو خدا کے رستے میں اسٹرائیو کرتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں اسٹرائیو، اور قرآن شریف نے اس کے لیے لفظ رکھا ہے جوہد. جوہد میں سے جہاد نکلا. جہاد کا مطلب ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. خدا کے رستے کے اندر ہم کو اسٹرگل کرنی ہے. اور یہ اسٹرگل یہ ہے کہ جس طرح مرشد نے ہم کو کہا، اور ہمارا مرشد ہے نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا جو نور ہے وہ دنیا کے اندر ہر وقت موجود ہے. ہر زمانے کے اندر امام کے ساتھ پیر رہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ پیری جوما امام نے اپنے پاس رکھا، جیسے کہ آج ہے. حضرت امام ہمارا پیر بھی ہے، حضرت امام بھی ہے، شاہ بھی ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ جبھی تخت نشین ہوئے تو اس وقت ان کے پاس پیری جوما نہیں تھا، کارن کہ پیر سید ابو الحسن شاہ جیتے تھے. 3 مہینے کے بعد، یعنی مولانا سلطان محمد شاہ کی امامت کو 3 مہینے ہو گئے اور سید ابو الحسن شاہ گزر گئے، تو امام سلطان محمد نے یہ پیری جوما بھی اپنے پاس رکھ لیا اور شاہ کریم کو شاہ اور پیر کے دونوں جومے دے کے گئے. آج اس وقت ہمارے پاس سیپریٹ پیر نہیں، لیکن جب بھی مولانا حسن علی شاہ ہندوستان میں آئے تو حسن علی شاہ ماں باپ کے پاس امامت کا جومہ تھا اور ان کے بیٹے علی شاہ کے پاس پیری جومہ تھا. حسن علی شاہ نے ایک دفعہ اپنی ماں کو پیری جومہ دیا. ماتا سلامت سرکار، ماتا سلامت پیر کی پٹھیوں میں ان کا نام ہے. کچھ کے اندر جماعت میں ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا. یہ جھگڑا ایسا تھا کہ جماعت کے 2 بھاگ ہو جائیں. تو مولانا حسن علی شاہ نے اپنی ماں کو پیری جومہ دے کے تالیکہ لکھ کے ہندوستان بھیجا. ماتا سلامت ہندوستان آئیں. پیر ماتا بی بی سرکار جماعت میں کھڑے ہو کے آواز کرتی تھی. پیری جومہ تھا، پیر کا نور تھا، اور انہوں نے یہ جھگڑا مٹایا، لوگوں کو مذہب سکھایا. ماتا سلامت جب بھی واپس جانے لگی تو رستے میں گوادر، پسنی اور ماڑا، مسکت ہوتے ہوئے ایران واپس گئیں. تو ایسے بہت سے امام تھے جنہوں نے، کسی نے اپنی ماں کو، کسی نے اپنے بھائی کو، کسی نے اپنے بیٹے کو پیری جومہ دیا. یہ جو پیری جومہ ہے یہ نبی کا نور ہے، اور جو امامت ہے وہ علی کا نور ہے. تو یہ علی نبی، یک خدا، حق شناسی دفع بلا، یہ خدا تعالیٰ کے نور ہے. اور خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قسم کے بہت سے خلاصے کیے. افسوس یہ ہے کہ وہ سب لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ پڑھنے سے ہمیں ثواب ملے، لیکن قرآن میں کیا ہے اس کو سمجھنے والا کوئی ہے. مسلمان چھوٹے بچے کو 5-7 برس 10 برس کا لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے تو اس کو قرآن سکھاتے ہیں، یعنی وہ کیا ہے، پڑھ جاتے ہیں. 4-5-6 مہینے کے 1 برس کے بعد ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھنے سے جب وہ قرآن ختم کرتا ہے تو پھر بہت خوش ہوتے ہیں، اس کی سیلیبریشن کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، حلوہ کھلاتے ہیں، کھانا پینا کھلاتے ہیں. کبھی ہمارے بچے نے قرآن ختم کیا، پڑھنا ختم کیا، مگر قرآن میں لکھا کیا ہے وہ مسلمان جانتے نہیں ہیں. بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ کے الفاظ ہیں، ورڈ آف گاڈ ہے، اس کے پڑھنے سے ہمیں برکت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے اندر جو علم ہے وہ ہدایت تو نہیں ملتی. تو قرآن شریف کے اندر امامت کے لیے، قرآن شریف کے لیے پیری جوت کے لیے، قرآن شریف کے اندر دسوند کے لیے، قرآن شریف کے اندر عاقبت کے لیے، دنیا کے لیے بہت سی چیزیں فرمائی ہیں. خدا نے اس بات کے لیے زور دیا ہے، یعنی ایمفیسس کیا ہے کہ تم اپنے اعمال اچھے کرو، نیک کرو. اور اس چیز کے لیے حکم کیا ہے خدا نے کہ تمہارے اندر تھوڑے ایسے لوگ ہونے چاہیے
کہ جو لوگوں کو نیکی سکھاوے، جیسے کہ مشنریز ہیں، عامل ہیں، لوگوں کو مذہب سکھاوے تاکہ لوگ اپنے مذہب کو سمجھ سکیں۔ سب آدمیوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مذہب کی اسٹڈی ڈیپ کر سکے، لیکن مولا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر تھوڑے سے ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کرے، یعنی تم کو نیکیوں کی تعلیم دینے اور بدیوں سے بچائیں، تم کو سکھائیں کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، تم کو بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال ٹھیک ہو سکیں۔ جو آدمی خدا کے نور کی شناخت کرنا چاہتے ہیں، جن کو چاہیے کہ ہماری روحانی طاقت بڑھے، تو دینداروں اس آدمی کا اندر باہر پاک ہونا چاہیے، اس کے وچار پاک ہونے چاہیے، اس کے اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ جس آدمی کے عمل اچھے نہیں، اس کے اندر پاکیزگی، پوترتائی یا خدا کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ گندی جگہ کے اوپر خدا بخشش نہیں دیتا۔ اس لیے عبادت کرنے والوں کے لیے ایسے بہت سے لاز ہیں کہ جو ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، یعنی جھوٹ نہ بولنا، بدی نہ کرنا، کسی کا حق نہ کھانا۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے۔ ہم نے واضح سنی ہے، گنان سنے ہیں، فرمان سنے ہیں، اپنے مات پتا سے، بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ یہ چیزیں خراب ہیں، ہم کو پتا ہے، لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں۔ کسی کا حق کھانا، کسی کے اوپر آروپ لگانا، کسی کے اوپر الزام لگانا، بلیم کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بد نظری کرنا، برے کام کرنا، شراب پینا، بدماشی کرنا، جوا کھیلنا، یہ تمام بدیاں، برائیاں ہم جانتے ہیں۔ ہم کو گھڑی گھڑی یاد کرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر پھر بھی انسان نہیں سمجھتا تو وہ انسان خدا تعالیٰ کے حضور تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی آتما کے اوپر کالا کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ میں کبھی کبھی وائز میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ٹیبل لیمپ ہے، آپ اس کے اوپر ایک کالا کپڑا ڈال دو تو اس کی جو روشنی ہے، لائٹ گھٹ جائے گی۔ ایک دوسرا کالا کپڑا ڈال دو اور بھی لائٹ گھٹ جائے گی۔ آپ 25-50 کپڑے ڈال دو گے کالے تو اندھیرا ہو جائے گا، لیکن اندر بلب جل رہا ہے، بتی جلتی ہے۔ چونکہ اس کے اوپر بہت سے کالے غلاف آ گئے ہیں، کورز آ گئے ہیں، تو بتی باہر روشنی نہیں آتی۔ یہی حال ایسا ہے۔ اور روح ہے، وہ خدا تعالیٰ کی لیمپ ہے، اس کی روشنی ہے، لیکن ہم گناہ کر کے ایک کالا کور اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور جب یہ بہت گناہ کرتے ہیں تو یہ تمام بلیک کور اس کے اوپر آ جانے سے اس کی روشنی باہر نہیں نکلتی، لیکن اندر اس کی لائٹ ہے تو صحیح۔ ہمارے اندر لائٹ ہے۔ ایک کافر ہے، ایک بدماش ہے، خراب آدمی ہے، گنہگار ہے، اس کے اندر روح جل رہی ہے، روح کی بتی لیمپ جل رہی ہے، لیکن اس نے کالے کپڑے ڈال کے اپنی روح کی اس لیمپ کو ڈارک بنا دیا ہے۔ اس لیے اس کے انتکرن کے اندر ڈارکنیس ہے، لائٹ نہیں۔ عبادت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور آدمی گناہ نہ کرے، یعنی نئے کپڑے ایڈ نہ کرے اور عبادت کرے، مینز وہ اپنے گناہ کا ایک کپڑا ریموو کرے، تو آہستہ 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 جب یہ سارے کور نکل جائیں گے تو اس کے انتکرن کے اندر خدا کا نور روشن ہوگا۔ یہی ایک درجہ ہے کہ ہمارے انتکرن میں نور کی پراپتی ہوئے، مگر نیک اعمال ہونے ضروری ہیں۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اور بدیوں برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جیسے مہندی کے پتے ہیں، اس میں سے ہمیں لال رنگ چاہیے کہ جو دلہا کے پاؤں کو لگے۔ یہاں دلہا خداوند عالمین کی ذات ہے، اور ہم اپنی اس زندگی میں محنت کر کے پتھر کے نیچے پسا کے، یہاں پسانے کا مطلب محنت ہے، دکھ اٹھاویں، راضی خوشی سے دکھ اٹھاویں، اور یہ دکھ ہم کو ہماری عبادت میں مدد کرتے ہیں۔ دیکھو، آج ہمارے سامنے بڑے سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم 4 بجے ہر روز نہیں اٹھتے۔ جو آدمی ہر روز رات کو لیٹ نائٹ کرے، دنیا کی محبت میں، دنیا کی عیش آرام میں، دنیا کے موج شوق میں وہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ رات 2 آدمیوں کے لیے
بہت اچھی چیز ہے. یعنی میں برائی کو بھی اچھا اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بد آدمی اس بات کو اچھا سمجھتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو عابد ہے، خدا تعالیٰ کا بھکت ہے، وہ رات کو بہت اچھا سمجھتا ہے کہ ایکانت ہو جاوے، سب لوگ سو جاویں تو وہ خدا کی عبادت کرے. دوسرا، رات کی انتظار وہ آدمی کرتا ہے کہ جس کو گانا چاہیے، شراب چاہیے، عورت چاہیے، بدیاں برائیاں گناہ چاہیے، تو وہ رات کو ان گناہوں والی زندگی کے اندر مست رہتا ہے. ایک وہ ہے، ایک یہ عابد ہے. دونوں کو رات کی ضرورت ہے. اب جو ہم دنیا کی عیش و آرام اور دنیا کا جب موج شوق رات کو ہوتا ہے، ہم اس کے اندر انڈلج ہو جائیں تو مجھے بتاؤ ہم عبادت کر سکیں گے؟ یہ بڑی مشکل چیز ہے. صبح 4 بجے نہیں اٹھ سکیں گے. کسی دن شاید ہم اٹھ بھی جائیں، ہر روز نہیں اٹھ سکیں گے. اسی لیے حضرت امام نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ بیت الخیال از ویری ڈیفیکلٹ، اٹس اے ہارڈ ڈسپلن. بیت الخیال ایزی نہیں ہے، خدا تک جانا آسان نہیں ہے. راجا کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے پاس پہنچ نہیں سکتے. اس کے لیے ہمیں قربانی کرنی پڑتی ہے، ہمیں سیکریفائس کرنا چاہیے. جیسے کہ یہ مہندی کے پتے پہلے ڈرائی ہوتے ہیں، پھر پتھر کے نیچے پیسے جاتے ہیں، پانی میں ڈال کے اس کو رکھا جاتا ہے، تب وہ دلہا کے پاؤں میں پہنچتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں دنیا کے دکھ اٹھا کے راضی خوشی سے اپنی زندگی کی بہت سی عیش آرام کی باتیں چھوڑ کے خدا کی عبادت کریں تو اس میں سے پھل ملے. لیکن دنیا کی موج شوق بھی چاہیے تو پھر عبادت نہیں ملتی. دونوں میں سے ایک چیز اختیار کرنی چاہیے. ہمارا مذہب اسماعیلی طریقہ باطنی طریقہ ہے. ہم روحانی لوگ ہیں. ہمارا مذہب روحانیت کے اوپر ہے. ہم شریعت سے اونچے ہیں. اس لیے بہت سے مسلمان بھائی ہم اسماعیلی کو نہیں سمجھ سکتے، اور ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کی کیپیسٹی کے یہ باہر ہے کہ عبادت بندگی اور روحانیت کیا ہے. جو لوگ صوفی ہیں اسلام کے اندر، وہ بھی شریعتی لوگوں سے دور رہتے ہیں، اور شریعتی لوگوں نے صوفیوں کو بھی بڑے بڑے دکھ دیے اور ان کو کافر کہا اور ایسا کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو. یہ لڑائی دنیا میں جاری ہے. ہمیں ایک ہی ایم رکھنا چاہیے، اپنی روح کو پروگریس میں ڈالو، روح کو ڈیولپ کرو، روح کی جو روشنی ہے اس کو حاصل کرو، اور اپنی زندگی کے اندر خدا تعالیٰ کے نور میں مل جانے کی لائقت پیدا کریں. اور جب ہماری روح اس دنیا سے نکلے، جب ہماری موت آوے، تو امام سلطان محمد شاہ فرمایا مومن کے لیے موت کا دن عید کا دن ہے. کیوں کہ وہی وقت ہے کہ جب ہم اپنے معشوق سے، اپنے مولا سے ملتے ہیں. یہ ہمارا بیت الخیال ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقت کی سمجھ دے. مولا بدیوں برائیوں سے بچائے، ہر نافرمانی کے کام سے بچائے، شیطان کے فریب میں نہ آنے کی طاقت دے. مولا آپ کی عبادت بندگی دعاؤں کو قبول کرے. مولا آپ کے اوپر راضی ہوئے، دسویں سکریت کے اندر پورا رکھے، نیک اعمال میں پورا رکھے. مولا دین و دنیا کی نعمتیں اور برکتیں اور بخششیں دے، اور مولا ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے. آپ کے ایم کو خدا کے نور تک جا کے فنا ہونے کی مولا منظوری دے، قبول کرے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. ایسا